حضرت خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی کہ پورے قریش کا مال کو جمع کیا جائے، جتنے قریش والے تھے، جتنے سردار تھے، ان کے مالوں کو جمع کیا جائے تو حضرت خدیجہ کے مال کے برابر کوئی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ اتنی امیر تھی، مالدار تھی، پاکیزہ عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، بادشاہ عورت تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی اپنا مال، اپنا تجارت اللہ کے نبی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بات کی، اللہ کے نبی نے حامی کر لی، جو تجارتی معاملات سے مسائل طے پائے گئے۔ اب اللہ کے نبی جب روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجا، اس وجہ سے کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا، خیال رکھے گا، راستے میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کا خیال رکھے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اس لیے ساتھ بھیجا۔ اور بال کے لیے ساتھ نہیں بھیجا، پھر اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا۔ اب اللہ کے نبی جب وہاں سے روانہ ہونے لگے، یہ اللہ کے نبی کا حضرت ابو طالب کے علاوہ پہلا سفر تھا جو آپ اکیلے کر رہے تھے۔ اب جب سامان جانوروں پر تجارتی مال جو تھا جانوروں پر جب اس کو لاد دیا، اوپر لاد دیا تو اللہ کے نبی بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ جتنے لوگ تھے قریش والے سارے رو رہے تھے، حضرت ابو طالب وہ بھی رو رہے تھے۔ ایک بڑا عجیب منظر تھا کہ تجارتی مال سواریوں پر لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، سارے خاندان والے جمع ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑا عجیب منظر تھا، غمزدہ منظر تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو روانہ کیا، وہ اس لیے غمزدہ منظر تھا کہ اللہ کے نبی پہلی دفعہ حضرت ابو طالب کے بغیر وہ کر رہے تھے تجارتی، اس وجہ سے۔ اب جب وہاں سے روانہ ہوئے تو بصرہ پہنچے۔ بصرہ میں جب مال کو نیچے اتارا نا، درخت ایک سوکھا تھا، ٹہنی اس کی سوکھی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، درخت ہرا بھرا ہونے لگا، درخت کی ٹہنیوں پر پتے آنے لگے۔ لکبی نبی نیچے بیٹھے، وہاں ایک بندہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جن کے آنے سے درخت بھی سرسبز ہو گیا، درخت کی ٹہنیاں بھی ہری بھری ہونے لگی، جن کی برکت سے پوچھا گیا، بتایا گیا قریش خاندان سے ہے، بیت اللہ کے ساتھ ان کا گھر ہے، وہاں یہ رہتے ہیں۔ جب اس نے ساری نشانیاں دیکھی، اس نے کہا خدا کی قسم ان میں مجھے آخری نبی کی ساری نشانیاں، آخری نبی کی ساری نشانیاں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے مصر میں۔ اب کچھ مال مصر میں بیچنا تھا۔ اب دیکھیں مصر کے بازار میں ایک ایسا وقت تھا کہ حضرت یوسف کے جلوے فروخت ہو رہے۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ کے نبی تجارت کے لیے گئے اور اللہ کے نبی تجارتی جو مال تھا اس کو وہاں فروخت کر رہے تھے۔ جب واپس آنے لگے، اللہ کے نبی نے اتنا نفع اس مال میں دیا حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ جب اللہ کے نبی کا قافلہ آ رہا تھا نا مکہ کی طرف، حضرت خدیجہ ایک مکان پر چڑھے ہوئے تھے، سوار تھے، اس کی کھڑکی سے آپ دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی کا قافلہ آ رہا تھا، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے جب اللہ کے نبی کا قافلہ آ رہا تھا آسمان سے ایک بادل تھا جس نے اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کیا۔ اب وہ بھی اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، بادل ہے، سایہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تشریف لے کے آ رہے ہیں، وہ تجارتی قافلہ بھی ساتھ ہے۔ جب آئے نا تو میسرہ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ آج آپ کے مال میں زیادہ منافع ہوا ہے، اور سارا یہ بھی بتایا، وہ درخت والی بات بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا جب یہاں سے روانہ ہوئے وہاں تک اللہ نے بادل کو حکم دیا، اس بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا، پھر وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک وہی بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ سایہ کیوں کیا تھا؟
اس وجہ سے اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر میرے نبی کے اوپر سایہ کرو۔ اب سایہ والی بات بھی سن لی، درخت والی بات بھی سن لی، اب خود بھی دیکھ رہے ہیں اور مال بھی دیکھا کہ زیادہ اس دور میں اس وقت حضرت خدیجہ کو جو تجارتی مال میں منافع ہوا اس سے پہلے پوری زندگی میں اتنا منافع نہیں ہوا تھا جس وقت اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے وہ منافع ہوا۔ خوش ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ ادھر حضرت خدیجہ اتنی مالدار تھی، پاک دامنہ تھی کہ عرب کے سرداروں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے سب کو انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی تجارت بھی دیکھی، آپ کی صالح و امین کی بات بھی سنی اور دیکھی، جب آپ کی پاک دامنی کسی کو دیکھا سنا بھی صحیح تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی جس کا نام تھا نفیسہ اس کو پیغام بھیجا نکاح کا اللہ کے نبی کی طرف۔ حضرت خدیجہ کی بھی بڑی مشہوری تھی کہ آپ مالدار ہیں، پاک دامن ہیں، نیک عورت ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بھی ساری بات دیکھی اور سنی تھی، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت نفیسہ سے انہوں نے جا کر پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس سے مشورہ کیا حضرت حمزہ سے مشورہ کیا، آپ کی چچا، انہوں نے خاندان والوں سے مشورہ کیا۔ یہاں سے یہ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کہیں سے نکاح کا پیغام آ جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر والدین نہ ہوں تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ کرنا بھی میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے۔ اور انہوں نے مشورہ کیا، حضرت حمزہ نے اپنے خاندان والوں ساروں کے ساتھ ان کو بلایا اور مشورہ کیا اور آپ کا نکاح طے کیا۔ اور نکاح کس نے پڑھایا؟ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اللہ کے نبی کا حضرت خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھیں اس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ جو نبی کو محبت تھی، حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نبی کو محبت تھی، اس سال میں فوت ہوئے نا دونوں، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ حضرت ابو طالب جس سال میں آپ کی وفات ہوئی آپ نے غم کا سال اس کو قرار دیا، اور اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس سال کو بھی عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔